میں تھکا تھکا، میں رکا رکا، مجھے آندھیوں کا بھی خوف ہے۔ میں جو گر پڑوں تو مجھے تھام لینا، تو رب کریم ہے۔ ایک زبان اور دو کان کیوں؟ اللہ نے انسان کے لیے ایک زبان اور دو کان اس لیے بنائے ہیں تاکہ بولے کم اور سنے زیادہ، ایک چپ سو سکھ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کی بجائے تمہارے صبر پہ رشک کریں۔ کہ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، انسانی جسم بھی ایک گھڑی ہے اور زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتا دیتی ہے۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے تاکہ وہ عورت کا صاحباں بن سکے۔ جب مرد عورت کو اپنے جیسا ہی سمجھے گا تو ہر کام میں مدد کرنا، اس کے لیے آسانی کرنا، اس کے ناز اٹھانا چھوڑ دے گا۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں ہی صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ چارہ چرتے ہوں جہاں اہل قلم شاہوں کا، ایسی بستی پہ اگر ظلم نہ ہو تو کیا ہو؟ کہ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے۔ زندگی میں صرف محبتوں کی عادت نہیں ڈالتے، اگر کہیں تھوڑی بہت نفرت بھی مل جائے تو اس سے لڑنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ بس وہی کامیاب رہیں، اگر تھوڑے کامیاب ہو جائیں تو وہ آپ کو اپنی کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہ نہ سوچیں کہ کون غریب کون امیر، کیونکہ دینے والی ذات خدا کی ہے۔ عورت کو جنگ میں قتل کرنے کی اجازت نہیں، تم لوگ اس کو محبت میں مار دیتے ہو، جھوٹے وعدے کر کے، جھوٹی باتیں کر کے اس کی زندگی تباہ کر دیتے ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص پکارے گا، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت، اور وہ ہستی جناب رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ موبائل فون پاکیزہ رکھیے، کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے پر رکھیں، اسے کبھی گناہ سے آلودہ نہ کریں، کیونکہ یہ جو ہم زندگی میں کرتے ہیں وہی ہماری آخرت میں کام آتا ہے۔ ہر اس شخص کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد کرنا بے وقوفی ہے، جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کے اوپر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں تو اپنا وقت بچائیے، کیونکہ وقت کسی کے لیے رکتا نہیں۔ کہ اس سے بڑھ کر اور کیا حسن یقین ہوگا، آرزو اس کی رحمت کے سہارے ہم خطا کرتے رہتے ہیں۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے، کیونکہ عطر تو ہر کوئی لگا سکتا ہے، ہر کوئی خوشبو کر سکتا ہے، لیکن کردار کی خوشبو کی بات ہی الگ ہے۔ سب سے چھوٹا مگر سب سے دردناک قصہ کہ تم کیوں جہنم میں گرے، جواب آئے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نفس غصے کی حالت میں درندہ، گناہ کرتے وقت بچہ، فراوانی نعمت کے وقت فرعون، سخاوت کے موقع پر قارون، بھوک کی حالت میں دیوانہ کتا، اور پرشکم ہو تو مغرور گدھا۔ یہ نفس
اچھے اخلاق، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، تو اچھا سلوک کر جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے، یہی اچھا اخلاق ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ نیکی کے کام میں مدد کرنا صدقہ جاریہ ہے۔